لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی درود پاک حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے اور وہاں روزہ اقدس میں عمر عیش میں ہے گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے اور کسی نے کہا تھا کہ میں زمین پر معاویہ کی حکومت نہیں مانتا تو میں نے شعر لکھا کہ معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کی خاطر لگ گیا جس کا خون
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل مکمل دین عطا کیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں نبی سے دین لے کر پہنچانے والے وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ آج ان کی عزت و ناموس کی چوکیداری اس لیے ضروری ہے کہ جب سارا دین ان کے ذریعے سے آیا اور وہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ یہاں ابتباد میں اگر آپ کو کسی بندے کی بات پر ہی اعتماد نہ ہو تو اس کے ذریعے سے کوئی خبر ملے تو آپ کیا کہو گے؟ چھوڑو، اس کی ہوتی ایسی ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ لیکن کوئی بااعتماد آدمی کہے کہ جی اس نے بتایا اور وہ بندہ بااعتماد ہو تو آپ فوراً یقین کرو گے کہ واقعی اگر اس نے کہی ہے تو بات کلیئر اور سچی اور صاف ہوگی۔ تو یہ جو دفاع صحابہ کی محنت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ذریعہ بنے نبی سے دین لے کر امت تک پہنچانے کا، اگر لوگوں نے انہیں مشکوک بنا دیا تو پھر انس رضی اللہ عنہ تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں تو حضرت انس پر اعتماد ہوگا تو آگے قال رسول اللہ پر اعتماد ہوگا نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ پر اعتماد ہوگا تو آگے قال رسول اللہ پر اعتماد ہوگا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، تو عائشہ پر اعتماد ہوگا تو پھر آگے حضور کی بات پر اعتماد ہوگا۔ اگر ان پر اعتماد نہ ہوا تو آدمی یہی کہے گا کہ یہ تو لوگ ہی ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے تو غلط بات حضور کی طرف منسوخ کی۔ تو آج یہ اس لیے قربانیاں دی گئیں، آپ کے پنڈی میں شہید ہونے والے علامہ عثمانی اسی لیے شہید ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہو۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آپ یقین کرو اس کے بعد ابھی تک ذہن اس طرح نہیں ہے کہ آدمی کھل کے بات کر سکے۔ جدائی کا صدمہ بہرحال وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ان میں سے بنایا جو شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہم ماتم والوں میں سے نہیں ہیں، ورنہ بیٹھتے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر بات کرنی ہے۔ یاد رکھنا کہ اہل بیت جو اس زمانے کے ہیں وہ صحابہ بھی ہیں، یعنی وہ صحابیت کے شرف سے بھی مشرف ہے، کیونکہ جس نے حضور کو دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے یا نہیں ہے حالت ایمان میں۔ تو حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت عباس صحابی ہیں یا نہیں؟ تو کیوں جدا کرتے ہو بھائی؟ جب ہم صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہیں تو اس میں علی آ جاتے ہیں، فاطمہ آ جاتی ہیں، حضرات حسنین آ جاتے ہیں۔ جب فضائل صحابہ بیان ہوں ان میں یہ حضرات شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں صحابہ کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا تو اس میں یہ حضرات خود شامل ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ مجھے بتاؤ، اب جو شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی اہل بیت کی بات نہیں کر رہے؟
اب میں مطلق صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں تو پھر میں نے ابو بکر صدیق کا نام بھی نہیں لیا ہوتا، حضرت معاویہ کا نام بھی نہیں لیا ہوتا، حضرت ابن عباس کا نام بھی نہیں لیا ہوتا، حضرت خالد کا نام بھی نہیں لیا ہوتا. لیکن جب آپ انہیں صحابی ہونے کی وجہ سے مطلق صحابہ کے تذکرے میں شامل کرتے ہو تو مجھے بتاؤ علی فاطمہ حسن و حسین کیوں شامل صحابہ کے تذکرے میں کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ عجیب فرق کروایا گیا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، لیکن یاد رکھو آج جب خلافت کی بات چلتی ہے نا، یار یہ کو تھوڑا سا بند کرنا، ذرا سادہ رکھنا. آج جب خلافت کی بات چلتی ہے تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض جی حضور کے بعد خلافت خاندان والوں میں سے ہونی چاہیے تھی، خاندان والوں کو ملنی چاہیے تھی، خاندان کے لوگوں کو ملنی چاہیے. یہ بولتے ہیں یا نہیں؟ گھر والوں کو ملنی چاہیے تھی، رشتہ داروں کو ملنی چاہیے تھی. تو رشتہ داروں کو خلافت حضور کے بعد نہیں ملی. آپ بتاؤ آپ کی بیوی کا شوہر، آپ کی بیوی کا جو ہے وہ والد آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ نہیں ہوگا یار. ذرا ہمت کرو، بیوی کے سامنے بولو نا تیرا پیو میرا رشتہ دار نہیں ہے. ہمت ہے تو بولو. بابا آپ کا سسر آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر کوئی تمہارے سامنے یہ کہے کہ حضور کے بعد جناب خلافت رشتہ داروں کو ملنی چاہیے تھی، تو کہو کہ حضور کے بعد خلافت رشتہ دار ہی کو ملی ہے. وہ ابو بکر صدیق کو ملی ہے، وہ حضور کے سسر ہیں. پھر عمر کو ملی ہے، وہ حضور کے سسر ہیں. پھر عثمان کو ملی ہے، وہ حضور کے داماد ہیں. پھر علی کو ملی ہے، وہ حضور کے داماد ہیں. پھر حسن کو ملی ہے، وہ حضور کے نواسے ہیں. پھر معاویہ کو ملی ہے، وہ حضور کے سالے ہیں. سالہ بھی رشتہ دار ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا یہ بھی بیوی کو کوئی تیرا بھرا میرا رشتہ دار نہیں، یہ بول سکتے ہو؟ تو یہ عقدہ، یہ جو فلسفہ جاڑتے ہیں کہ نبی کے بعد خلافت رشتہ داروں میں جانی چاہیے تھی، تو ان سے کوئی تیرا سسر تیرا رشتہ دار نہیں ہے؟ کہے گا ہے کہ تیرا سسر تیرا رشتہ دار ہے تو حضور کا سسر حضور کا رشتہ دار نہیں ہے. یہ باتیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کبھی اس عنوان پہ اس انداز میں بھی بات سنا کریں اور سمجھا کریں. دلائل کی دنیا کو بھی ذرا سمجھیں. صرف ایک یہ نہیں کہ مولوی کے جذبات دیکھے، اس کا ولولہ دیکھا، اس کا جوش دیکھا، اس کا ہاتھ ہلانا دیکھا، اس کا اچھلنا دیکھا، اس کا یہ انداز دیکھا، قافیے سے قافیہ ملتا دیکھا. ہم اس چکروں میں رہتے ہیں اور وہ مرزا انجینئر جیسا بدبخت تمہیں کچھ اور پٹی پڑھا کر گمراہ کر رہا ہوتا ہے، بتا ہی نہیں رہا ہوتا. یہ اتنے فتنے ہیں اور ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ سے بدگمان کر دو. میں حیران ہوتا ہوں ایسے بدبختوں پر جو اس 14ویں صدی میں عدالت ان کی لگا کے بیٹھتے ہیں جن کے فیصلے رضی اللہ کے کہ اللہ نے قرآن میں پہلے کر دی ہیں. وہ آج ان کی عدالت لگا کے بیٹھتے ہیں. تیرا کیا آگے؟ تو کون ہوتا ہے ان کے فیصلے کرنے والا یا ان کے متعلق باتیں کرنے والا جن کو اللہ نے قرآن میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر دنیا ہی میں جنت الاٹ کر دی ہے، اولئک هم الوارثون کہہ کر اللہ نے دنیا ہی میں جنت الاٹ کر دی ہے، جن کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ قرآن کی 1200 سے زیادہ آیات اللہ نے صحابہ کی شان میں نازل کر دی ہے، جن کی یہ عظمت ہے، جنہوں نے نبی کو مسکراتے دیکھا ہے، نبی کو چلتے دیکھا ہے، نبی کی زلفوں کو دیکھا ہے، نبی کے حسن کو دیکھا ہے. اور ہم عمرے سے آتے ہیں، نبی کے روزے سے ہو کر آئیں، لوگ ہماری پیشانی چومتے ہیں، مولوی صاحب خوش نصیب ہو کہ نبی کا روزہ دیکھ کر آئے ہو. میں نے کہا جو روزہ دیکھے تو خوش نصیب ہے، اور جو روزے والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے. میں نے روزے کی جالی دیکھی تو خوش نصیب، اور جو جالی والے نبی کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب. ہم نے شیخ حذیفی کے پیچھے
مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہم خوش نصیب، اور جو مسجد نبوی میں محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب۔ ہم نے استاد سے قرآن سیکھا، ہم خوش نصیب، جس نے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا وہ کتنے خوش نصیب۔ ہم نے قرآن الماریوں سے اترتے دیکھا، میں جن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا۔ ہم نے قرآن قاری صاحب سے پڑھتے سنا، انہوں نے قرآن امام الانبیاء کو پڑھتے سنا۔ ہم نے نبی کے معجزات کا تذکرہ سنا ہے، انہوں نے نبی کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اشارہ ہوا انگلی کا، درخت جو اکھڑ کر نبی کے قدموں میں آیا یہ تو صحابہ دیکھنے والے ہیں، یہ جو اشارہ ہوا تو چاند کے ٹکڑے ہوئے یہ معجزہ دیکھنے والے تو صحابہ ہیں، یہ جو حضرت جابر کے گھر جاتے ہیں اور سارا لشکر کھانا کھاتا ہے اور کھانا ختم نہیں ہوتا، اور یہ معجزہ دیکھنے والے تو صحابہ ہیں، اور جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، یہی تو خوش نصیب صحابہ ہیں۔ پھر میں شروع میں بتا رہا ہوں، جب ہم صحابہ کر رہے ہیں تو اس میں اہل بیت خود شامل ہیں۔ کیا میں جب کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے نبی کو دیکھا تو حضرت علی نے نہیں دیکھا کیا؟ حضرت فاطمہ نے نہیں دیکھا؟ حضرات حسنین نے نہیں دیکھا؟ اس کے ساتھ حضرت میں کالا ہے، اس کے ساتھ بھی کالا ہے۔ جب کالے کو ساتھ رکھو گے نا تو یہی ہوگا۔ یہ بھی یہ کیسا ٹیڑھا ہو گیا، تجھے سیدھا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، صحابہ کیا عظمتوں کے مینار ہیں، آج ان کی عدالتیں لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ جی انہوں نے ایسا کیا، احد میں دیکھو یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، ٹیلا چھوڑ دیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ تمہارا مطلب بتانے کا یہ کہ ان میں ایمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھے؟ سن، توجہ، صحابہ کو قرآن سے سمجھو۔ اللہ نے احد کا، تمہارے سامنے اگر کبھی کوئی احد کے واقعے کو بیان کر کے صحابہ پہ تنقید کرے نا، اس کو مجھے بیچ سے نہیں، اللہ نے قرآن میں جو احد شروع کیا ہے وہاں سے شروع کر، وہ جناب یوں شروع کر نہیں، بالکل شروع سے، جہاں سے احد کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ اور پتہ ہے تجھے کون سی سورت میں شروع ہوا ہے؟ یہ سورہ ال عمران میں شروع ہوا ہے۔ اب شروع کیسے ہوا؟ اللہ احد کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ نبی صبح صبح اپنے اہل سے نکلے، اور پھر کیا ہوا؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، ان مومنین کو یہ نبی مقتل گاہ پہ بٹھا رہے تھے، یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی ان کی صف بندی کر رہے تھے۔ کن کی صف بندی کر رہے تھے؟ کن کی بند؟ قرآن جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، کن کی؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ توجہ، یہ اتنے اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ان پر حرف نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی قرآن کے تناظر میں ان کو سمجھے، ایسے انداز اور ایسا اسلوب اللہ رب العزت اپناتے ہیں جس میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سے صحابہ کی شان جھلکتی ہے۔ اللہ نے احد کا ذکر بعد میں کیا، ٹیلا چھوڑنا بعد میں کیا، ساری چیزیں بعد میں ذکر کی، لیکن شروع کرتے ہوئے فرمایا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں سنو، میں مومنین کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ نیچے آئیں گے، آگے تم پڑھو گے، یہ تب بھی مومن ہوگے۔ یہ جھکے پیچھے ہٹ گئے اور یہ تب بھی مومن ہوگے۔ تم احد کے معاملے میں لے کر ان پہ انگلی نہ اٹھانا، میں نے تذکرہ اور واقعہ بعد میں ذکر کیا ہے، نبی کے صحابہ کو مومن پہلے کہہ دیا ہے۔ مومن پہلے کہہ دیا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یار اس تناظر میں سمجھتا ہوں نا صحابہ کو، کاش اس طرح سمجھ جاؤ تو تمہیں پتہ چلے یہ قرآنی شخصیات ہے۔ مومن پہلے کہا۔ کسی نے کہا جی وہ جمعے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں کہا پھر چلے گئے تھے، میں کہا کہاں سے کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟
کہتے یہ جو آیت ہے نا قرآن کی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، میں نے کہا وہ ذکر اللہ بعد میں کرتا ہے، ان کو ایمان والا پہلے کہتا ہے تاکہ ان کے ایمان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، تاکہ ان کے ایمان پر کوئی دیکھو نا جی، وہ نبی کے سامنے کسی نے اونچا بول دیا تھا، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا قرآن میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، میں نے کہا ارفعوا کی بات بعد میں ہوئی ہے، پہلے انہیں مومن کہا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ پہلے انہیں مومن کہا ہے، ہاں ہاں پہلے انہیں مومن کہا ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں، ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، صحابہ پھر بھی مومن ہیں، صحابہ پھر بھی مومن ہیں۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی اندھیرا ہو جائے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن مائک پھر بھی، ٹوپی پھر بھی، انگوٹھی پھر بھی، یہ تو جب روشنی آئے گی اس پر پڑتی ہے تو اس کی صلاحیتیں، اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اچھا یہ مائک ہے، اچھا یہ انگوٹھی ہے، اچھا یہ گھڑی ہے، اچھا یہ ٹوپی ہے، اچھا یہ پلر ہے، یہ روشنی پڑی تو پھر یہ پہلے سے پلر ہے، یہ پہلے سے جناب کیا کہتے ہیں مائک ہے، یہ پہلے سے جناب ٹوپی ہے۔ ہاں روشنی نے اسے واضح کر دیا۔ ایک آدمی سو رہا ہے وہ پہلے سے آدمی ہے، لیکن کوئی جگاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جاگ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو سورج کہا ہے۔ ہاں میرے نبی کے آنے سے پہلے ابو بکر اندر سے فطرتاً پہلے سے صدیق تھا، عمر فطرتاً پہلے سے فاروق تھا، یہ صحابہ سارے پہلے سے مومن تھے۔ یہ تو نبوت کی روشنی جب پڑی تو یہ ابو بکر اب صداقت کے ساتھ چمک کے سامنے آ گیا، عمر عدالت کے ساتھ چمک کے سامنے آ گیا، عثمان حیا کے ساتھ چمک کے سامنے آ گیا، علی شجاعت کے ساتھ چمک کے سامنے آ گیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ بن کر چمک کر سامنے آ گئے۔ یہ سو رہے تھے، محمد نے آ کر انہیں جگایا ہے۔ پھر یہ جب جاگے ہیں تو نبی کے اشارے پہ جاگے ہیں، نبی کے ہلانے پہ جاگے ہیں۔ یہ مومن پہلے سے تھے، اللہ کے علم میں نبی نے روشنی کا پانی دیا، اب جناب وہ فطرت چمک کر سامنے آئی، کلمہ پڑھ کے انہوں نے اظہار کیا۔ یہ میں بات ایسے نہیں کرتا، قرآن کریم میں کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا جی اللہ نے آسمان بنائے احسان نہیں جتایا، زمین بنائی احسان نہیں جتایا، اور بڑا قافیہ جو علماء ملا کے کرتے ہیں، سبزے کو لہر دی احسان نہیں جتایا، سانس کو دمک دی احسان نہیں جتایا، سورج کو روشنی دی احسان نہیں جتایا، چاند کو چاندنی دی احسان نہیں جتایا، تاروں کو تابانی دی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا تو احسان جتاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول بھیجا ہے۔ اب جب رسول آئے تھے، رسول جب بھیجے گئے ہیں، اس وقت تو مومن کوئی بھی نہیں تھا، کلمہ تو ابھی نبی نے پڑھایا ہی نہیں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ مومن کون کون ہے، وہ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ لقد من اللہ علی المومنین کہہ کر اللہ صحابہ کو اس وقت بھی مومن کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی۔ یہ ایسے ہیں تمہیں پتہ نہیں، ایسے لاڈلے، یہ ایسے زبر، اللہ تعالیٰ ان سے، ان کی کسی خطا پر کوئی بات بھی کرتے نا تو اتنے پیارے انداز میں، بطور تحقیر کے نہیں، بطور تحسین کے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں بطور اپریشیٹ کے، ان کی حوصلہ افزائی کے انداز تو دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بات ہوئی، لوگوں نے بات کی تو حضرت مستہ نے کوئی ایسی بات کی جو صدیق اکبر کو بری لگی، ان پہ خرچ کرتے تھے تو ابو بکر نے فرمایا آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اب دیکھو انداز اللہ کی طرف سے یوں بھی ہو سکتا ہے، تم نہیں خرچ کرو تو کیا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ بھائی تم کون ہوتے ہو خرچ نہیں کرنے والے؟ یا کیوں نہیں خرچ کرو گے؟ یا بھائی خرچ کرتے ہو تو اللہ پہ احسان کر رہے؟ یہ سارے انداز ہو سکتے تھے، یہ سارے انداز
ہو سکتے تھے، لیکن آگے صدیق ہے، آگے نہیں سمجھ آئی۔ نعرہ تکبیر، میں ابھی تک اپنی چس میں آیا نہیں ہوں، میں ابھی تک آپ لوگوں کو پڑھ رہا ہوں کہ اس ٹائپ میں ایسی کٹ مار کے نکلوں گا تو میں پتہ بھی نہیں چلے گا میں کس طرف رخ لے گیا۔ میں ایک موضوع ایک ذہن میں آ گیا کسی کی برکت سے تو میں چاہ رہا تھا کہ سمجھا دوں، لیکن لگتا ہے کہ بات میری آپ کے سمجھ نہیں آ رہی۔ قیمتی بھی سارے نا اب آئیے نا، ویسے بیوی سے بھی صحیح جو ہے نا سمجھدار گوگل ہے، آدھی بات کرو پورا سمجھ کے آگے دے دیتے سامنے سے دی کے اصل میں تو انداز کیا ہے رب کا؟ وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ، فضل والے کے لیے مناسب تھوڑی ہے یہ بات کرنا، فضل والے کے لیے۔ میرا کراچی مرکز میں بہت پہلے کسی سے جماعتی عنوان پر ہم تھے تو میری ذرا تلخ کلامی ہو گئی۔ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے نا، تو دیکھو یوں بھی چپ کرا سکتے تھے کہ مول صاحب کسی بیوقوفی نہیں کرو آپ، یا یوں بھی کہہ سکتے مول صاحب کوئی عقل سے کام لو، یا یار مول صاحب یہ کیا جہالت کے انداز آپ اپنا رہے ہو، یوں بھی کر سکتے تھے۔ لیکن دیکھو انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ تو صاحب علم ہیں، آپ چپ ہو جائیں، ایک یہ انداز بھی ہے۔ تو یہ دیکھو صدیق اکبر کو فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ، اہل فضل کے لیے مناسب تھوڑی یہ وسعت ہی، اور جس کو اللہ نے وسعت دی ہو کہ وہ یوں کہے کہ ہم نہیں دیں گے، کیسے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انداز گفتگو دیکھو، انداز بیان دیکھو رب کا صحابہ کے بارے میں، یہ ایسے لاڈلے ہیں، یہ ایسے پیارے ہیں، تم نے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی احد میں مال غنیمت کی لالچ میں نیچے آ گئے تھے، یہ مرزا انجینئر جیسے اور دوسرے تیسرے کچھ اور مودودی یہ وہ تیسرے، ان سے پوچھو جو لوگ ٹیلے پہ تھے اگر یہ نیچے نہ آتے تو جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت میں حصہ ان مجاہدین کو بھی ملتا یا نہیں ملتا؟ میں اعتراضات جو صحابہ پر ہوتے نا وہ جو بڑا غبارہ بنا کے میں الحمدللہ سوئی سے پہلے اس غبارے کی ہوا نکالتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس اعتراض کی یہ حقیقت تھی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے۔ اب جناب ان سے کہو یہ کوئی مال غنیمت شادی میں لٹائے جانے والے پیسے تھوڑی ہیں یوں پھینکے جس بچے کے ہاتھ میں جتنے آ گئے وہ اتنے، تو یہ ان کو ملتا یا نہیں ملتا؟ اگر یہ نہ بھی آتے ملتا تو میں نے کہا ہوتی دیا سوری یہ جو پھر نیچے آئے ہیں تو پتہ چلتا یہ مال غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایمانداری سے امیر تک پہنچانا یہ ایک ثواب ہے، وہ اس ثواب کے لیے آئے تھے، کیونکہ پھر بھی ملتا تو صحیح، ملتا تو پھر بھی صحیح۔ اس لیے یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اعتراض بنتا نہیں کہ کسی عمل پر، کیوں؟ یہ عمل کی وجہ سے صحابی بنتے ہی نہیں ہے، یہ تو زیارت مصطفیٰ کی وجہ سے صحابی بنتے ہیں۔ جب عمل کی وجہ سے صحابی بنتے نہیں پھر ان کے کسی عمل پر اعتراض کیسے؟ یہ عمل کی وجہ سے نہیں بنتے، وہ الگ بات ہے کہ زیارت مصطفیٰ کی برکت سے پھر ان کے عمل اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو قرآن انہیں یقیمون الصلاۃ کہہ دیتا ہے، یہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن انہیں یؤتون الزکاۃ کہہ دیتا ہے، جب منکر کہہ دیتا ہے، یہ اگر جہاد کرتے ہیں قرآن انہیں یجاہدون کہہ دیتا ہے، یہ قتال کرتے ہیں قرآن انہیں یقاتلون کہہ دیتا ہے، یہ استغفار کرتے ہیں قرآن انہیں یستغفرون کہہ دیتا ہے، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا بگاتے ہیں والعادیات ضبحا کہہ کر اللہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں بھی قرآن میں کھا لیتا ہے۔ اسیرم صحابی فجر کے بعد مسلمان ہوئے، زور سے پہلے شہید ہو گئے،
ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کر سکے. آج ساری دنیا کے حاجی، نمازی، صوفی، پیر سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعد والوں نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے تلاوت کی، کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، مسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑی دیر نبی کو دیکھنے کا اتنا اجر، اتنا مقام. یہ 2-2.5 گھنٹے کا ایمانی زندگی ان کو ملی. جنگ چل رہی تھی، ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا جو انہوں نے نبی کو دیکھا ہوا؟ 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، بس 5 منٹ. یہ اتنا مقام نبی کو صرف حالت ایمان میں اتنی دیر دیکھنے کا، یار اتنا اونچا مقام، اتنا کہ سب مل کے آج ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جس نے اتنا سا دیکھا اس کا اتنا مقام، اور جس نے پہلے دن سے آخر دن تک دیکھا، جس نے شروع دن سے آخر دن تک دیکھا. اچھا، جس نے سب نے تو یوں دیکھا، اس نے جھولی میں یوں دیکھا. سب نے سامنے بٹھا کے دیکھا، اس نے اپنی جھولی میں سلا کے دیکھا. سب نے جلوت میں دیکھا، اس نے خلوت میں دیکھا. دیکھتے تو سارے صحابہ تھے جنہوں نے نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا، پھر بار بار، پھر کئی بار. لیکن ان میں وہ کتنا خوش نصیب تھا یار، جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار دیکھا، اور اکیلے غار میں دیکھا. اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ باقی دیکھتے تھے، وہ آج بھی دیکھتا ہے. میت کو قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ، اسے کروٹ پہ لٹایا جائے. ہزارے والوں کی طرح خالی شکل نہیں موڑا، قبر میں یوں بالکل کروٹ کے بل، اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی یوں. سنت طریقہ ہے. دیکھو نا، کربلا میں جتنے سو رہے یوں سو رہے، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. احد میں جتنے سو رہے ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. یہ حنین میں جتنے سو رہے ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. یہ بدر و احد میں جتنے سو رہے ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. کائنات میں ایک صدیقی تو وہ خوش نصیب ہے جو اپنی قبر میں سو رہا ہے، اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اور ہے بھی نبی کے بائیں سائڈ، نبی کے بائیں سائڈ. آج عرف میں کہا جاتا ہے نا، جب تم میں سے کسی کو کسی سے محبت ہو، کہتے ہیں یہ جو ہے نا حضرت کے دل کے بڑے قریب ہیں، یہ حضرت کے دل کے بڑے قریب ہیں. نبی کے دل کے جو سب سے زیادہ قریب، اسی کو دنیا صدیق کہتی ہے. جو نبی کے دل کے قریب، وہی تو ہے صدیق، جو آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل سو رہے، بلا، اور اتنی محبت، اتنے ادب صحابہ ان کا کرتے. 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے بعد اعلان کرتے تھے، لوگوں میں نے اپنی بیعت معاف کر دی، جو جس کو خلیفہ بنانا چاہے بنائے. ابو بکر صدیق 3 دن تک یہ اعلان کرتے. ایک شخص کھڑا ہوتا اور وہ دوسرا اعلان کرتا، وہ کہتا نہیں، جب نبی نے آپ کو نماز میں آگے کیا تو آگے آپ ہی ہوں گے، ہم میں سے کوئی آگے نہیں آ سکتا. پھر ابو بکر اعلان کرتے، میں نے اپنی بیعت معاف کر دی، جس کو امام بنانا چاہو خلیفہ بنا دو. یہ شخص پھر کھڑے ہوتے، کہتے نہیں، نبی نے جب آپ کو آگے کیا نماز میں تو آپ ہی آگے ہوں گے، آپ سے ہم آگے نہیں ہو سکتے. 3 دن بیعت کو معاف کرنے کا اعلان تو ابو بکر صدیق کرتے تھے، لیکن ابو بکر کی حمایت میں جو اعلان کرتے تھے، دنیا اسے علی المرتضیٰ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے نا، تو شورا کمیٹی کو بلایا اور فرمایا میں نے اس پرچی پر، پرچی بند کی ہوئی تھی، اس پرچی پر اپنے بعد ایک خلیفہ کا سوچا ہے کہ اسے نامزد کروں. اگر میں وہ نام ظاہر کر دوں تو تم میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سب نے کہا نہیں جی، جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہمیں منظور ہے. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے اعتراض ہوگا. فرمایا علی تمہیں کیا اعتراض ہوگا؟
فرمایا ابو بکر صدیق کو علی کہنے لگے اس پرچی پہ اگر عمر کے نام کے علاوہ کوئی اور نام ہوا تو اعتراض مجھے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی تیری بصیرت کو سلام ہے، میں نے بھی پرچی پہ نام عمر کا ہی لکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ علی چونکہ بڑے صاحب علم اور قرآن و سنت سے مسائل کو استنباط کرنے والے، وہ جانتے تھے کہ ہاں عمر کا نام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے تو کئی مرتبہ نبی کو اپنے ساتھ آپ کو اور عمر کا نام لیتے دیکھا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ آپ بنے، اب اگلا خلیفہ عمر ہونا چاہیے کہ نبی اپنے بعد ابو بکر کا ذکر کرتے تھے اور ابو بکر کے بعد عمر کا ذکر کرتے تھے۔ یہ محبتیں اور پھر ادب کتنا، جب بھی حضرات ملتے حضرت علی رضی اللہ عنہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ انوار الصدیق میں علامہ ابراہیم العبیدی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو بکر کو علی پہلے سلام کرتے، سلام میں پہل کرتے، انہیں بڑا سمجھ کے، صاحب فضیلت سمجھ کے، انہیں باعزت سمجھ کے علی سلام میں پہل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ابو بکر یہاں سے حضرت علی یہاں سے آئے، حضرت علی نے سلام نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے 2-4 سیکنڈ توقف کیا، جب دیکھا کہ سلام نہیں کر رہے تو اب ابو بکر صدیق نے سلام پہلے کر دیا، علی نے جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے لیکن بات سوچی دل میں کی کہ آئی یہ بات کہ کچھ ہوا ہے، آج لگتا علی ناراض ہے، تو نبی کے پاس گئے، فرمایا علی کو بلائیں، ان سے پوچھے کوئی گلا، کوئی شکوہ ہے، کوئی بات ہو گئی، یہ میں سلام میں پہل علی کرتے ہیں، آج انہوں نے سلام نہیں کیا۔ نبی نے علی کو بلایا، فرمایا علی کیا بات ہے، میرے صدیق سے کوئی شکایت ہے، کوئی گلا ہے، کوئی شکوہ؟ کہا نہیں آقا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا تم جب بھی ملتے ہو سلام میں پہل کرتے ہو؟ کہا جی۔ کہا سنا آج تم نے پہل نہیں کی، ناراضگی ہے؟ علی کہتے ہیں آقا ناراضگی کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے، علی کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس جنت میں خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا جو سلام میں پہل کرتے ہیں اس کا ہے۔ تو چنانچہ میری خواہش یہ ہوئی کہ ابو بکر کے سمت پر اتنے احسانات ہیں، آج میں ابو بکر کو سلام میں پہل کا موقع دوں کہ جو خواب میں محل علی نے دیکھا ہے، علی وہ محل ابو بکر کو دینا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبتیں، یہ تعلق، کتنی محبتیں، یہ صحابہ اور یہ گھر کے افراد جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، سنو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ کون؟ گھر والی بیٹی کو کہتے ہیں یا بیوی کو؟ اہلیہ، اہل بیت اہلیہ بیٹی کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں یا بیٹی کو؟ اور کیا کیا کہتے ہیں بیوی کو؟ زوجہ، شریک حیات، یا ہندوؤں میں کیا کہتے ہیں؟ زنانی، اور بھی کہتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں تو ماں بھی بولتے ہو، میری مائیں چوچو کو، مجھے پتا ہے وہ بھی بولتے ہو، تو زنانی بول لو، اہلیہ بول لو، زوجہ بول لو، شریک حیات بھی کہتے ہیں، شریک حیات، یہ شریک حیات یعنی ساری زندگی کی میری شریک ہے، نکاح کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں یہ شریک حیات ساری زندگی کی۔ یہ شریک حیات کا لفظ ہی متع کی نفی کرتا ہے کہ وہاں شریک 2 رات ہوتا ہے یا شریک 1 رات ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ شریک حیات کا لفظ ہی متع کے ناجائز ہونے اور متع کی نفی پر سب سے بڑی دلیل ہے، کہ کیونکہ متع والی کو کبھی بھی شریک حیات نہیں کہتے، کہتے ہیں تو اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں، سب سے پہلے بیوی شامل، اور پھر چادر ڈالی اور دعا کر کے حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسنین کو شامل کیا، اور اعزازی طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا، کہ حالانکہ وہ فارس کے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھو نا قرآن میں جو ہے، میں نے احد کے جو ذکر کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
یہ نبی صبح صبح اپنے اہل سے نکلے تو وہ تو حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے تھے. اب بتاؤ یہاں اہل قرآن نے کس کو کہا ہے؟ بیوی کو کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ بولو. بیوی کو کہا. تو چنانچہ ان کے فضائل، مجھے کسی نے کہا اللہ کے نبی نے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی دی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی. میں کہا بالکل. میں کہا صحابہ کی مثال ستاروں سے دی ہے. اچھا جی ہمارے لیے کہ اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوح، وہ پانی میں چلتی ہے کشتی. صحابہ کی مثال بھی تاروں کی، وہ ہیں آسمانوں میں اور ہم رہتے ہیں زمین میں. تو ان میں ہمارے سے تعلق اور جوڑ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر جب حالات کے سیلاب آئیں تو محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جانا اور کسی بھی ستارے کو فالو کر کے اس کے پیچھے کشتی چلا دینا. جیسے کشتی منزل پہ پہنچ جاتی ہے تم بھی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کشتی کسی نہ کسی ستارے کا رخ لیتی ہے اور پھر اس پر سفر کرتی ہے. میں نے کہا بیٹا اگر ستارے کو بیچ سے ہٹا دو تو کشتی پھر چلے گی، لیکن اگر ستارہ ہی دیکھو کشتی میں نہ بیٹھو تو منزل پہ پہنچے گا. تو پتہ چلتا ہے کشتی نوح بھی ضروری ہے، ستارہ بھی ضروری ہے، صحابہ بھی ضروری ہے، اہل بیت بھی ضروری ہے. صحابہ بھی ضروری اور اہل بیت بھی بولو ضروری ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور نبی نے اپنے گھر والوں کو کس طرح کی زندگی سکھائی وہ ہمارے سامنے ہو. انہوں نے کبھی بھی بینک بیلنس جمع کرنے کا نہیں کہا. اور بات چلی تو بتا دوں، ختم نبوت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو ختم نبوت کا پہلا محافظ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور عورتوں میں ختم نبوت کی پہلی محافظہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. عورتوں میں ختم نبوت کی پہلی محافظہ بولو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے پتہ ہے آپ کے ذہنوں میں سوال جنم لے رہے ہوں گے، امڑ رہے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ نے کس منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا؟ میں نے کہا حضرت فاطمہ نے قیامت تک آنے والے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا دیکھ وصیت کے متعلق کتنی ساری حدیث ہیں. لا وصیت لقاتل، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت، یہ بھی حدیث ہے. قاتل کے لیے کوئی لیکن اس حدیث کو شہرت نہیں ملی. یہ جو حدیث کو شہرت ملی کہ نبی فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء وراثت میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے بلکہ جو چھوڑتے ما ترکنا فہو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث کو شہرت دلوانے کے لیے فاطمہ نے یہ کیس دائر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. ذرا توجہ کرنا، کیونکہ فاطمہ جانتی تھی کہ بعد میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو انہوں نے پیسوں کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے کہ جناب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو، جاگیریں بنائیں کہ پیچھے ہماری اولادیں بیٹھ کے کھائیں. اس لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے وہ اس وجہ سے. اب اگر ان کے ذہن میں یہ ہو اور یہ بات اتنی مشہور ہو جائے کہ نبیوں کی وراثت ہوتی نہیں، تو اب پتہ چلے گا جو بھی اپنے بعد وراثت چھوڑ کے جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی کی وراثت تو ہوتی نہیں. اب اگر وہ وراثت نہیں چھوڑتا تو مطلب یہ کہ وہ پھر پیسے جمع نہیں کرے گا. جب پیسے نہیں جمع کرے گا تو اسے نبوت کے اعلان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے تو سب کچھ پیسوں کے لیے کرنا ہوتا ہے جس نے جھوٹے نبوت کا اعلان کرنا ہوتا ہے. تو اس حدیث کو شہرت حضرت فاطمہ نے دلا کر ختم نبوت کی ایسی حفاظت کی کہ دیکھ لینا میرے بابا کے بعد اگر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اگر اس کے بینک بیلنس ہے، اپنے پیچھے دنیا دولت چھوڑ کے گیا ہے، یہی تو دلیل ہے وہ نبی نہیں ہے. اور اگر بینک بیلنس نہیں چھوڑ کے گیا تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا. اس
نے تو پیسوں کے لیے نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے خلاف مقابلہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے قیامت تک منکرین ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ نہیں سمجھ آیا آپ میری بات؟ اور پھر کیا عجیب زندگی، کیا بات ہے۔ فاطمہ تو فاطمہ ہے۔ ایک دفعہ بیٹھے اللہ کے نبی نے سوال کیا بہترین عورت کون سی ہے؟ کہتے حضرت علی خود کے نکل گئے اپنے گھر میں کہ فاطمہ کو جواب معلوم ہوگا، جا کے پوچھا ابا نے تمہارے سوال پوچھا ہے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بہترین عورت وہ ہے کہ جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ آگے بتایا، فرمایا سمجھ گئے علی یہ جواب تیرا نہیں لگتا، کہاں سے پوچھ کے آیا ہے؟ آپ کی بیٹی نے بتایا ہے۔ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے، ایک مرتبہ غلام آئے تھے نبی کے پاس، آپ نے سنا ہوگا، آ گئی نبی علیہ السلام سے غلام مانگنے لگی، اپنا دکھڑا سنا، ابا جان دیکھیں چکی خود پیستی ہوں، ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، کپڑے میلے رہتے ہیں، جھاڑو خود دیتی ہوں، حسنین کو سنبھالنا ہوتا ہے، روٹی بھی خود پکاتی ہوں، علی کی خدمت کرنی ہوتی ہے، گھوڑے کے لیے چارہ بھی خود بنانا ہوتا ہے، ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہوں، اتنے غلام آئے میں ایک ہمیں بھی دے دیں تاکہ بٹ جائے میرا کام، میرے کام میں آسانی ہو جائے۔ یار بیٹی دکھڑا اپنا رکھ رہی ہے، نبی نے دنیا نہیں دی، دنیا نہیں دی، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ نبی نے بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا، ادھر دنیا نہیں دی۔ آج فدق فدق پہ پھدکنے والوں، اگر نبی نے حدیث سنا کے رخصت کیا تو ابو بکر نے بھی تو حدیث سنا کے رخصت کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اگر خلفاء میں سے کوئی کرتا نا اور غلام آیا ہوتا اور بیٹی کو دکھڑا بتاتی اور وہ نہ دیتا، دیکھو پھر یہ نقوی نجوی یہ کیسے اس پہ مکھن لگاتے، او جی ایسے نبی کی بیٹی نے دکھڑے رکھے خود غلام بن جاتے، غلام کیوں نہیں دیے تم خود غلام بن جاتے، یہ کرتے اور وہ کرتے۔ لیکن قربان میرے نبی، تو بعد والوں کے لیے دنیا ہی میں مثالیں بتا کر چلا گیا کہ یہ نبی، آج اس پر الزام ہے وہ نبی اپنی بیٹی کے لیے 8 کلومیٹر لمبا باغ چھوڑ کر گیا۔ جو نبی گھر پہ نہیں گئے کہ پتہ کرو 2 درہم پڑے تھے صدقہ دے دیا یا نہیں، جب تک گھر میں پیسے ہوں گے میں گھر پہ نہیں جاؤں گا۔ جو نبی اللہ پر اتنا توکل کریں اور اتنی سی چیز گھر پہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنی بیٹی کے لیے 8 باغ چھوڑ کر جائیں۔ صرف فدق نہیں، ملا یعظم الفقی میں اس فدق کے علاوہ 8 باغ اور تھے جو نبی فاطمہ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ اب بتاؤ ہم دنیا کو کیا کہیں گے؟ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں اس نبی نے جو پہلے دن اعلان کیا تھا نا لا اسألکم علیہ اجرا، میں بدلہ کوئی نہیں لوں گا دین پر، تو دیکھو اس کا نتیجہ یہ کہ وہ نبی آج دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے۔ لیکن جو یہ فدق کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ در حقیقت نبی کی سیرت کو، خاندان اہل بیت کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی اتنی ساری جائیدادیں چھوڑ کے گئے ہیں، اتنے سارے بینک بیلنس چھوڑ کر گئے، 8 باغ چھوڑ کے گئے ہیں، تو فدق کے مسئلے پر یہ ٹارگٹ ابو بکر کو کر رہے ہیں یا در حقیقت خاندان اہل بیت کو کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیں، اس انداز میں سیکھیں۔ پھر مرزا جیلنی جیسے تمہیں کوئی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تو پھر ادھر مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات آ جائے تو کسی اس فن کے ماہر کے پاس آ کر اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پر ذہن میں خود ہی جو ہے نا شکوک و شبہات بٹھاتے بٹھاتے دل کالا کرتے کرتے پورا ہی کالا بن جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے بارے میں شک کر رہا ہوں، جنہوں نے محمد کی زلفوں کو دیکھا تھا۔
یہ دشمن کا طریقہ ہے صحابہ کے خلاف اس طرح باتیں کرنا اور شبہ کو شبہات ڈالنا، اور اس میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جھوٹ دیکھو نا، میں کہا کرتا ہوں نا کہ کسی نے مجھے کہا جی حدیث میں نہیں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا؟ میں نے کہا ہاں آتا ہے، پھر آتا ہے، تم کہتے ہو پھر معاویہ کے نام کے جلوس نکالتے ہو، جلسے کرتے ہو، معاویہ کی سیرت پہ بیانات کرتے، کیوں؟ میں نے سن، نبی نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی ہے، اور عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ مجھے کہتے مولوی صاحب دھوکہ نہ دو، عبد الرحمن جس کو نبی نے جنتی کہا وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور جس عبد الرحمن نے علی کو شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ آپ دو عبد الرحمن کو ایک کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا انی دیا، معاویہ بن ابی سفیان بھی الگ ہے، معاویہ بن یعقوب بھی الگ ہے۔ جس کو کہا تھا ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا وہ معاویہ ابن یعقوب تھا، جس بدبخت نے کہا تھا میں مسلمانوں کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا، تو نبی نے فرمایا جو معاویہ کو دیکھے یعنی معاویہ ابن یعقوب کو اسے قتل کر دو، یہ معاویہ ابن یعقوب الگ ہے، اور تو اس کو گھما کر اس معاویہ ابن ابی سفیان سے فٹ کرنے کے دھوکے سے کوشش کرتا ہے۔ اس معاویہ کے بارے میں تنصیب الانصاف کتاب میں یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہیں اور فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ دیکھنے لگے تو ایک دم ہم نے دیکھا کہ اس دروازے سے معاویہ ابن ابی سفیان داخل ہو گیا۔ یہ کیوں دھوکہ دیتے؟ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے میرے دوستو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر سمجھنا ہو تو سب سے پہلے قرآن سے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ ڈائریکٹ تاریخ کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں تاریخ والے نے تو جو جس ذہن کا جس عقیدے کا تھا جو منہ میں آیا وہ اس نے زبان پر نہیں لایا تو قلم کے ذریعے لکھ دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے صحابہ کو تو قرآن سے 1200 آیات جن کی شان میں نازل ہوئی وہ کون؟ دور سے جنہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا وہ کون؟ نبی کے ساتھ جو بدر میں گئے کون؟ نبی کے ساتھ جو احد میں گئے کون؟ نبی کے ساتھ تبوک میں جو گئے کون؟ آج پیر صاحب محنت کرتے آخر میں خلافت دیتے کہتے جائیں اب میں نے جو کام میرا تھا وہ آپ کے ذمہ، اب لوگوں تک یہ کام آپ پھیلائے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے پیر صاحب نے خلافت دے دی۔ یہ حجت الوداع میں جو نبی نے فرمایا میں نے دین پہنچا دیا، سب نے کہا پہنچا دیا، فرمایا اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے۔ یہ نبی یہاں صرف اعلان نہیں کر رہے بلکہ یہاں جتنے صحابہ ہیں نبی انہیں خلافت بھی دے رہے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے میں فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہوں۔ اے نبی کے یارو تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، تم اللہ کے نبی کے خلفاء ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ چنا اور چن کے نبی کو دیا، سب کچھ نبی پہ لٹایا، اور اللہ نے اس دور کے لیے انہی کو چنا تھا۔ ہم اس قابل نہیں تھے اس لیے اس دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ایک بزرگ تھے نا، کہتے ہیں اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے اکثر کہتے تھے یار کاش میں بھی حضور کے دور میں ہوتا، کتنا اچھا تھا، میں نبی کو دیکھتا، کاش میں بھی ہوتا۔ کہتے ہیں ایک دن اس بزرگ نے خواب دیکھا تو پھر کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کی۔ اور بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑی چلا رہا ہوں، فرنٹ سیٹ پہ نبی بیٹھے ہیں، پچھلی سیٹ پہ صحابہ بیٹھے ہیں، اور گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو رہی ہے۔ اب مجھے فکر ہوئی نبی کی کہ گاڑی ٹھوکے نہ، ایکسیڈنٹ نہ ہو، نبی کو زخم نہ ہے، میں اپنے نبی کو کیسے بچاؤں؟ کہتے میرے ذہن میں آیا میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤں اور پتھر اٹھاؤں اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں، ٹائر جام ہو جائے، گاڑی رکے، میرا نبی بچ جائے۔ میں اپنے نبی کو بچانے کے لیے خواب میں ہی میں نے چھلانگ لگائی، فرنٹ سیٹ سے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر جب گاڑی کی طرف مڑا تو میں دیکھ کر حیران ہوا، میں پتھر لینے گیا تھا، صحابہ گردنوں سے ٹائر روک کے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے میں اس دن سمجھا
ہمیں اس دن اس دور میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ صحابہ کو کیوں اس دور میں پیدا کیا؟ ہم اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں، اور صحابہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس دور کے لیے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا، اللہ نے نبیوں کو دیکھا تو میرے نبی کو چنا، اور ثم نظر فی قلوب الناس فاختار له اصحابہ، پھر اللہ نے امتیوں کو دیکھا تو میرے نبی کے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ میرے نبی کے ساتھ ہر وقت رہنے والے، یہ خوش نصیب آئیں، ان کی عزت و ناموس کا پہرا دیں، ان کی عزت و ناموس پر چوکیداری کریں۔ خدا کی قسم یہ طبقہ مشکوک ہو گیا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا، یہ محفوظ رہا تو پورا دین محفوظ ہو جائے گا۔ جو لوگ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں یہ در حقیقت نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے یہ ایبٹ آباد کی مثالیں پتہ نہیں کتنے جلسوں میں دی ہیں۔ میں جو پچھلی دفعہ ایبٹ آباد آیا، میں ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا موضوع ہونا چاہیے، تو اتنے میں میری نظر پینافلیکسوں پہ لگی۔ یہاں آپ کے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے پینافلیکس تھے، کسی کالج یا کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی رزلٹ آیا تھا، انہوں نے اپنے استادوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، اور ایک جملہ نیچے آپ کو یاد ہوگا تو لکھا ہوگا، کیونکہ اس کالج کا رزلٹ بڑا اچھا آیا تو انہوں نے اپنے کالج کی جو ہے وہ اشاعت کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے یہ پینافلیکس لگائے ہوئے تھے، اور سب پر جملہ ایک ہی تھا، تصویریں الگ الگ استادوں کی تھی، اور وہ جملہ کیا تھا کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جگہ جگہ لکھا تھا، تم نے تو صرف پینافلیکس پڑھا، لیکن چونکہ ہمارے دل و دماغ میں الحمدللہ صحابہ ہیں تو ہم تو کسی اور ہی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایبٹ آباد کا استاد قابل ہو تو شاگردوں کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، تو بتاؤ پھر امام الانبیاء استاد ہوں، ان کے سامنے بیٹھنے والے شاگرد کامیاب کیوں نہ ہو، ان کے سامنے بیٹھنے والے شاگرد وہ پاس کیوں نہ ہو؟ تمہارا ایبٹ آباد کا استاد تو صرف پڑھاتا ہے، میرا نبی صرف پڑھاتا نہیں بلکہ نگاہ نبوت بھی ڈالتا ہے، فیضان نبوت بھی ڈالتا ہے، فیضان نبوت بھی منتقل کرتا ہے کہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور لکھاں تاجور حبیبا تیرے غلام بن گئے، چرواہے در پہ آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ چرواہے تھے۔ بچپن میں دیکھا نا پادری نے عمر کو، بیٹا ادھر لکھ دے تو یہاں کا حکمران بنا تو نہیں نکالے گا۔ اس نے کہا بابا جی ناشتہ باشتہ کی ہے نا، دماغ ٹھیک ہے، میں حکمران، ابے میرا باپ مجھے بکریاں دیتا ہے، مجھ سے بکریاں چرائی نہیں جاتی، میں حکمران۔ بیٹا عمر آج تو تو بکریاں نہیں چرا سکتا، ایسے نبی کی صحبت میں آئے گا کہ پھر کل تیرے درخت سے دریا بھی چلیں گے، تیرے خط سے دریا بھی چلیں گے۔ آج تو بکریاں نہیں سنبھال سکتا، کل تیرے نام پر دجلہ پیالے واپس کرے گا۔ آج تو اپنی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتا، کل اتنی بڑی تھر تھراتی زمین پہ درہ مارے گا تو زمین بھی تھمے گی۔ لکھاں تاجور حبیبا تیرے غلام بن گئے، چرواہے در پہ آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ آج اگر کوئی نبی کے شاگردوں کو ناکام بتاتا ہے، در حقیقت یہ استاد پر حملہ کر رہا ہے، استاد کی قابلیت پہ حملہ کر رہا ہے۔ تم ہمیں سمجھے ہی نہیں ہو، حق نواز کے مشن کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اس نے صحابہ کا دفاع کروا کر در حقیقت نبی کی چوکیداری کروائی ہے۔ جب کسی کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، گنمین ہوتے ہیں، تو دشمن پہلے گنمینوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اصل ہدف مقصود ہوتا ہے، لیکن پہلے ٹارگٹ گنمینوں کو کیا جاتا ہے، پھر ہدف تک پہنچتا ہے۔ صحابہ نبی کے پہرے دار ہیں، دشمن ان پر حملہ کر کے نبی کو ناکام بتانا چاہتا ہے، شاگردوں کو ناکام بتا کر استاد کی قابلیت پر اعتراض چھوڑنا چاہ رہا ہے، شاگردوں کو ناکام بتا کر استاد کی قابلیت پر انگلی اٹھانا چاہ رہا ہے۔ پھر آؤ صحابہ نبی کے پہرے دار،
ہم صحابہ کے پہرے دار بن کے نبی کی پہرے داری مضبوط کریں. صحابہ نبی کے چوکیدار، ہم صحابہ کے چوکیدار بن کے نبی کی چوکیداری مضبوط کریں. اسی کو تو علامہ حیدری کہہ کے گیا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ. نعرہ تکبیر